third point, he never prefers anything over the beloved. ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا, ہمیشہ اس کو پریفر کرنا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے. وہ جو ایک بدو خاتون تھیں جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا تو میرا پیٹ بھر رہا تھا. اللہ اکبر, میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا ہے اور میرا پیٹ بھر رہا ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے پاس ہے اور بڑے سچے لوگ تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ, لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں, کیونکہ آئی لو مائی سیلف مور دین یو یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں عمر, ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر عمر خطاب نے سوچا اور اپنی پرائرٹیز کو بدلا اور اللہ کے نبی کو سب سے اوپر لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آج کے بعد آپ سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کروں گا, آئی پریفر یو اوور مائی سیلف یا رسول اللہ. تو کیا کہا آپ نے, الآن یا عمر اب تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. طلحہ بن عبید اللہ احد کے موقع پہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیں, نحر دون نحرک, میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن یا رسول اللہ. صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اور سینوں پہ نیزے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی محبت. یہ نہیں کہ کوئی ٹیمپٹیشن آئی, ڈیزائر آئی, کوئی خاتون کا میسج آیا ڈی ایم میں یا پرائیویٹ آیا اور اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو روٹ ٹھوکر مار دی کہ جائیں اور اس کو اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. زنا کا موقع آیا, زنا کر لیا. فورنیکیشن الٹری پون دیکھنے کا موقع آیا تو اپنے ایمان کو پرے پھینک دیا اور اللہ کے نبی سے جو وفاداری ہم نے کرنی تھی اس کو دور کر دیا اور سبحان اللہ وہ گناہ کر لیا. نہیں. So love is tested when you're alone, when you're behind your laptop. So this is when love is tested. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت بڑے شدید ہوتے ہیں. سو اپنے سے سوال پوچھیں, who do you put first? حرام بزنس ٹرانزیکشن کو ہم آگے رکھتے ہیں, ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کو ہم آگے رکھتے ہیں, یا ہم اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اور لذتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم تیار ہیں تو الحمدللہ دیٹ ول اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فورتھ پوائنٹ, فورتھ سائن دیٹ اے پرسن لوز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ناٹ, craves for private moments. اس کو پرائیویٹ مومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ ترستا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے, یا ایک جنرلی ہم بات کر لیں, جو انسان محبت میں ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہے. آپ نیولی ویڈ کپلس کو دیکھ لیں, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ اکیلے نکل گئے کہیں پہ, کہیں اکیلے وہ ہاتھ پکڑ کے واک کر رہے ہیں, کہیں اکیلے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو انوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے, ان کو پرائیویسی نہیں دینے دیتے. کیوں؟ بیکاز دے کریو فار پرائیویٹ مومنٹس. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, میں اور آپ, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے کریو کرتے ہیں, یا ہم فوراً سے فون اٹھایا اور سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور فیس بک یوز کرنا شروع ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. یعنی پرائیویٹ مومنٹس اور محبت. اور ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ قرۃ اعین محبت سے اوپر کا درجہ ہے, کہ انسان کو دیکھیں محبت میں یوزلی انزائٹی بھی ہوتی ہے, محبت میں یوزلی بے چینی ہوتی ہے, ٹفنس اور ہارڈ شپ سے انسان گزرتا ہے. لیکن جب قرۃ اعین مل جائے نا, کسی چیز سے محبت بھی ہو اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو, تو یہ محبت کی اوپر ہی کیٹیگری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز میں میری قرۃ اعین ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو جو پرائیویٹ مومنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں نماز میں, اس وجہ سے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ان کے لیے. سو میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں یا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سارے عاشق اپنے معشوق کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, سارے لورز اپنے بلاوڈ کے پاس چلے جاتے تھے مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مسجد میں کبھی چلے جاتے, کبھی بقیع میں چلے جاتے, اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے اور اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. یہ ہوتی محبت کا سائن. ففتھ سائن, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کے میسیجز بار بار 10,000 ٹائمز پڑھتا ہے, اس کو اس کے ایک ایک وائس نوٹ کو بار بار سنتا ہے. loves the speech of the beloved, کہ دوبارہ میں سن لوں. اور اگر تو یہ تو اس دور میں واٹس ایپ آ گیا, اگر وہ دور نہ ہی تھا تو پھر لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے دور ہنڈریڈس آف کلو میٹرس کے, میں اس کو دوبارہ سن لوں, اس کو دوبارہ دیکھ لوں. wants to listen to them again and again. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ the one who claims to love Allah should present himself or herself to the Quran. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے واقعی میں محبت کرتے تھے ان کی آپ سبحان اللہ زندگی کے آخری الفاظ دیکھ لیں. حالانکہ انہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں, امام سفیان الثوری رحمہ اللہ امام تھے, کہتے ہیں لیتنی کنت اقتصرت علی القرآن, کاش میں اپنا سارا ٹائم قرآن کے لیے محفوظ رکھتا اور میں باقی چیزوں میں ٹائم نہ دیتا. اور کتنے بڑے امام سفیان الثوری نام ہے. I wish I had limited my whole life to the Quran. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جو کہ سبحان اللہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو 2 ورڈز میں ڈیفائن کروں گا, رجل قرآنی, a person of قرآن. نارمل دنوں میں 10 دنوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, اور جب جیل میں گئے تو ہر 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے, یعنی دن میں 10 پارے جو انسان پڑھ رہا ہے. اور جب اپنے مجموع الفتاوی اور مختلف کتب لکھی تو بار بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ said and Allah said and Allah said, بار بار, as if قرآن was thousands of volumes. اور جب جیل میں تھے تو 80 ٹائمز قرآن ختم کیا. جب 81st ٹائم قرآن کو پڑھ رہے تھے تو آیات جب آئی نا, ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, کہ جو متقین ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, in the seat of honor near the sovereign perfect in ability, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک آنریبل عزت کے مقام پہ بیٹھے ہوں گے. اور اس پہ ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے شادی نہیں کی زندگی میں, قرآن کی خدمت میں بزی رہے. ان کے بھائی کو انہوں کہنا پڑتا تھا کہ بھائی جان کپڑے چینج کر لو اپنے, کچھ دن ہو گئے تو میں کپڑے چینج نہیں کیے. وہ سو بزی ان دا ورک آف قرآن. یہ بندہ وفات کے ٹائم کیا کہتا ہے, وَنَدَمْتُ عَلَى تَضِيعِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِ الْقُرْآنِ, میں پچھتاتا ہوں, میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزوں پہ ضائع کر دیا. اللہ اکبر.